اس مختصر جنگ بندی سے حماس کو کیا ملے گا، غزہ کو کیا ملے گا، فلسطین کو کیا ملے گا؟ بہت بہت شکریہ۔ حماس تو پہلے دن سے بھی راضی تھا مگر دوسرا پارٹنر نہیں مانتا۔ اس کی مجبوری کیا ہے؟ وہ حالت امن میں بھی کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری ہوتی ہے۔ اب 40 روزہ بمباری، درندگی، وحشت، اس کے باوجود کیا اسرائیل نے کسی کمانڈر کو شہید کیا حماس کے، یا کسی حماس کے کسی یعنی مجاہد کو قیدی بنایا؟ جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ جی، ان کے جرنیل بھی قیدی ہیں، ان کے بریگیڈیئرز بھی قیدی ہیں، کرنل بھی قیدی ہیں، اور پوری دنیا خاص طور پہ امریکہ شور مچاتا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ ہمارے بندے رہا کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایکویلٹی پہ بات ہوگی۔ وہ رقبے کے اعتبار سے دیکھیں تو ایکویلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا طاقت کے حساب سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ مگر جو حقیقت ہے کہ اسرائیلی پالیسی ہے کیا؟ اسرائیل استعمار چاہتا ہے۔ اس کا استعمار دبئی تک اور کچھ حد تک ہمارے علاقوں میں بھی گھسا ہوا ہے، کشمیر پہ بھی، ادھر کردستان اور ادھر اسپین کے ایریے میں بھی، یوکرین میں بھی اس کا انٹرسٹ ہے، کیونکہ وہاں کے بھی جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ انہی کے ہم مذہب ہیں۔ بالکل۔ اور ان کے پیٹرن جو ہیں حزب اختلاف، حزب اقتدار کے، وہ بھی انہی کے مذہب کے اور انہی کے سٹیزن۔ جی، خیر، مختصر یہ کہ اسرائیل کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ دبئی پر آ کے بیٹھتا ہے اور پیلسٹائن اور لیبنان پہ زمینی قبضہ نہیں کرتا تو وہ استعمار نامکمل ہے۔ اصل پرابلم اس کا یہ ہے۔ اب یہ کہ حماس نے یہ اجازت دے دی کہ وہ قبضہ کر لے۔ ان کی جو سرنگیں ہیں، وہ سرنگیں اتنی خوفناک ہیں اسرائیلیوں کے لیے کہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے کس شہر سے کون نکل آئے۔ وہ انہیں خوف پر یہ کہ جب انہوں نے فوجی بھیجے ہیں تو وہ گھیرے میں لا کے سب کو قیدی بنا لیا، مرنے کی تو وہ کم اطلاع دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ اسرائیل کی قوت جو تھی وہ سمجھا جاتا تھا ناقابل تسخیر۔ آئرن ڈوم تھا، اس کا ڈوم تھا۔ بالکل۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت تھی۔ پھر ان کی ایک امیج تھا میڈیا میں بھی کہ انہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا اور یہی امن کے پجاری ہیں۔ آیا سب سے پہلے اسرائیل کا یہ امیج نہیں ٹوٹا؟ اور اسرائیل یہ جنگ ہو کے رہنا تھی، ٹائمنگ جو تھی اس میں حماس نے کچھ یعنی ان ایکسپیکٹڈلی ان یوزول اٹیک کیا ہے جارحانہ، جس میں ان کا آئرن ڈوم ختم ہوا، جس میں وہاں پہ پبلک میں ہراسمنٹ ہوئی لوگوں نے، کیونکہ صہیونیت اور یہودیت ان دو میں بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ صہیونیت یہ عالمی مذہب بنا ہوا ہے، اس میں ایسا بھی معاملات ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی کرسچن زائنسٹ تو موجود ہیں، ہندو زائنسٹ موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ مسلم زائنسٹ وہ بھی موجود ہیں۔ مگر یہ ہے کہ کیا اس سب کے باوجود اسرائیل اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ بامبنگ کرنا بہت آسان ہے، بالکل، اور پھر یہ کہ درندگی پھیلانا بہت آسان ہے۔ اس جنگ میں جو دو چیزیں اور بڑی واضح نظر آ رہی ہیں کہ حماس نے اب تک جتنے حملے کیے ہیں، اور ایک ٹیکنیکل سوال تھا کہ انہوں نے 7,000 میزل مارے جس سے ان کا آئرن ڈوم ٹوٹ گیا، اور اگر وہ تھوڑے مارتے تو شاید نہ ٹوٹتا، کہیں ان کے پاس بھی ٹیکنیکل۔ یہ جو دو قوتیں ہیں ان کی کمپوزیشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور واقعی یہ دو قوتیں ہی ہیں، اور ان کا کمپیریزن اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں تھوڑا سا۔ میں یہاں ایک بڑی ہی دلچسپ قسم کے پہلو پہ اجاگر کروں گا۔ حماس عربوں کی یا عالم اسلام کی عوامی مزاحمتی تحریک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ افغان جہاد کے بعد یہ عالمی گیم چینجر ہے، سیکنڈ۔ تھرڈ یہ ہے کہ وہاں پر اپنا فلسطین گورنمنٹ بھی موجود ہے، لیبنان گورنمنٹ بھی موجود ہے۔ ان کی قوت اور ان کی نیت کا اور ہمت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا، ورنہ یہ حملہ نہ ہوتا۔ اب یہ کہ آیا یہ 4 حملے کر کے خاموش ہو جائیں گے؟ کیا اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے کہ ان علاقوں پہ قبضہ نہ کرے؟ لہٰذا اگر امن ہوتا ہے تو گوریلا جنگ کی طرف یہ جائے گا معاملہ۔ اچھا۔ سیکنڈ یہ کہ اس چیز نے جو دوسری کام کیا ہے، ایک تو کہ امت مسلمہ کی بیداری کا ایک کام کیا ہے، ہمت کا، غیرت کا، حمیت کا، جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اسرائیل نے اپنی طرف سے اپنے ارد گرد ہم نوا حکومتیں بنا رکھی تھیں۔ اب عوامی، جیسے سعودی عربی کا حال لے لیجئے، سعودی عرب کے تمام ویلفیئر پروجیکٹس، تمام امراء، رؤساء، اسی طرح
مصر میں جو ڈاکٹر مرسی کے ساتھ ہوا، جی جی یا لیبیا میں جو کچھ ہوا، جارڈن میں جو کچھ ہے، عرب عراق میں اسپرنگ جو جو کچھ دیکھی ہوا، ہم یہ حکومتیں عوامی نہیں ہیں۔ اب ان پہ جب پریشر پڑا ہے تو او آئی سی میں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے، سعودی عرب نے کہا کہ جی ہم شاہ فیصل کا جملہ دہرا دیتے ہیں کہ ہم وی کین لیو وداؤٹ امریکن ایڈ بٹ امریکہ دا ورلڈ کین ناٹ لیو وداؤٹ پیٹرول۔ یہ شاہ فیصل کے جملے تھے۔ یہ ایک لوٹ کے ہماری حمیت کو واپس لا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود اسرائیل کی حکومت جو ہے، یا اسرائیل کی عالمی ہم نوا جو ہیں، نیتن یاہو کے خلاف کیا جلسے جلوس نہیں ہو رہے، مظاہرے نہیں ہو رہے، اس کے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ جہاں انہوں نے آباد کار لا کے بٹھائے تھے، انہیں دوسری بار احساس ہوا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، اور صہیونیت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ یہ مٹھی بھر کے 30 سے 40 ہزار، یہ یعنی وکیپیڈیا بتاتا ہے کہ یہ مجاہدین ہیں۔